بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، فقہ ٹی وی کی طرف سے دیر سے ویڈیو آنے کی وجہ میری طبیعت کی ناسازی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 17 رمضان کے حوالے سے ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ فیصلہ کن موڑ تھا غزوہ بدر، جس نے یہ ثابت کیا کہ اسلام دنیا سے جانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو اصل ٹھکانے پر لانے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں اسلام کو بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ان میں ایک بہت بڑی کامیابی فتح مکہ تھی۔ اس کے بعد پورا عرب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گرا، اور سب سے پہلی جو کامیابی تھی جس نے کہ اس مسلمانوں کے پاؤں جمائے اور دنیا کو پہ ثابت ہوا کہ مسلمان اب دنیا سے مٹائی جانے والی حقیقت نہیں رہے، بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہیں کہ جس نے دنیا کو آگے چل کر ایک بہت بڑا سبق دینا ہے۔ اس طرح یہ غزوہ بدر بھی رمضان المبارک میں پیش آیا۔ غزوہ بدر کے پیش آنے کی بنیادی سبب یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ جانے کے بعد مکہ والے چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ مسلسل مختلف اطراف پر مدینہ منورہ میں حملے کرتے تھے، اور مسلمانوں کبھی مویشی چرا کر لے جاتے، کبھی کسی آدمی کو نقصان پہنچاتے، اور اس طرح وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم آپ کی ہجرت کو بھولے نہیں ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ مسلمان طاقتور ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ میں باطل پر حق کو ماروں اور پھر اس کو اکٹھا کر کے جہنم میں جھونک دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک راستہ پیدا کیا، اور وہ راستہ یہ تھا کہ مکہ والوں کا ہر سال ایک تجارتی قافلہ ایک دفعہ شام کو اور ایک دفعہ یمن کے علاقے میں ڈایا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ تجارتی قافلہ شام کی طرف سے واپس آ رہا تھا، اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ تو اس قافلے کے بارے میں مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ یہ تجارتی قافلہ میں ملے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت وسائل کی کمی تھی، اور اس طرح اگر تجارتی قافلہ مسلمانوں کو مل جاتا مسلمانوں کے معاشی حالات ٹھیک ہو جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ نے کہا کہ تمہاری تو خواہش یہ تھی کہ جو کیل کانٹے سے لیس قافلہ نہیں ہے وہ ہمیں ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں تھا۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو حق کرے اور باطل کو باطل کرے، اس لیے اللہ نے تمہارا سامنا اس سے قافلے سے کروا دیا جو کیل کانٹے سے لیس تھا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہاں سے قافلہ تجارتی گزر رہا ہے، تو مسلمانوں نے تیاری کی کہ اس قافلے پر شب خون مارا جائے، لیکن یہ اطلاع مکہ پہنچ گئی کہ مسلمانوں نے قافلے کو لوٹ لیا ہے یا لوٹنا چاہ رہے ہیں، لوٹ لیا ہے۔ چنانچہ مکے والے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے فوری طور پر تیار ہو کر لڑنے کے لیے نکل پڑے، اور ادھر قافلہ جو ہے کفار کا تجارتی قافلہ وہ راستہ بدل کر نکل گیا، مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا، اور اس طرح یعنی حالات اور واقعات نے مسلمانوں کو اور کفار مکہ کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ حالات کچھ یوں تھے، ایک کفار مکہ کی فوج 1000 تھی، اور مسلمانوں کی تعداد کل 313، اور ان کے پاس وسائل کی اتنی کمی تھی کہ حفیظ جلندری نے کہا کہ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ حال یہ تھا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی اتنی کمی تھی کہ ہم کھجور کی گٹلیوں کو چوس کر تھوڑی سی تسلی کر لیا کرتے تھے، اور کچھ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جو فوج تھی اس کی حالت یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جاسوس پکڑے، ان سے پوچھا کہ بتاؤ کتنی تعداد ہے اس لشکر کی جو سامنے آ رہا ہے۔ تو
تو وہ ان پڑھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ کتنی تعداد ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ روز کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا 2 اونٹ روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے. چنانچہ اس طرح یہ اس سے خوشحالی اور اس سے یعنی ناز و نعم میں پلی ہوئی فوج آپ کے سامنے تھی، ادھر فقر و فاقہ تھا، مگر اس کے باوجود فرق یہ تھا کہ وہ دنیاوی نعمتوں سے مسلح تھے اور ادھر ایمان کی نعمت سے. یہ مسلح لوگ تھے، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وسائل ہیں یا نہیں ہیں، بس انہیں صرف اس بات کی فکر تھی کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا ہے اور ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اس فکر کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے. چنانچہ یہ صورتحال جو تھی جب فوجیں یعنی میدان بدر میں اتری تو صورتحال کچھ یوں تھی کہ بدر کا جو سخت زمین تھی وہ کفار نے قبضہ کر لی اور وہاں پر پانی کا چشمہ بھی تھا، اس پر بھی وہ قابض ہو گئے. اور جو نرم زمین تھی جو کیچڑ بن سکتی تھی یا وہ زمین مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی. مسلمان وہاں اترے اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے بندوبست یہ کیا. کہا یہ جاتا ہے، حفیظ جلندری نے بھی لکھا اور دوسری روایات میں موجود ہے کہ صحرا نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی کہ یا اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ساقی کوثر نے یہاں آنا ہے میں سب کے قطرے جمع کر کے حوض بنا کے رکھتا، لیکن افسوس کہ وقت گزر گیا اور ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہاں آ پہنچے ہیں. کفار کے پاس جو زمین تھی وہ ریتیلی زمین تھی اور مسلمانوں کے پاس جو زمین تھی وہ ایسی تھی کہ جو کیچڑ بن جاتی تھی، لیکن اللہ نے بارش برسائی، وہ زمین صاف ہو گئی اور وہ پکی ہو گئی، جبکہ ریتیلی زمین بارش کی وجہ سے ایسی نرم ہو گئی کہ گھوڑوں کے سم اس میں دب جاتے تھے. اس طرح ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا اور مسلمان بڑی آسانی سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے پھر رہے تھے یا چلتے پھرتے تھے. اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ پانی کا بندوبست اس طرح کیا، مسلمانوں نے بارش سے ریت کو جمع کر کے ایک حوض بنا لیا اور پانی کا بندوبست بھی ہو گیا. چونکہ تعداد تھوڑی تھی اس لیے پانی کا بندوبست بھی معقول بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک اونچی جگہ پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، اگر یہ آج مٹ گیا تو تیرا نام لیوا سے دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اس لیے یا اللہ ہماری مدد فرما اور ان کو فتح عطا فرما. چنانچہ آپ کو جب پورا یقین کامل ہو گیا اس وقت آپ نے کہا کہ بھئی آپ تیاری کرو، ہم نے یہ مارکا لڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے باقاعدہ بدر کے میدان میں خط کھینچے کہ اس جگہ ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا، یہاں امیہ بن خلف گرے گا، یہاں فلانا گرے گا، یہاں فلانا، بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کھینچے کہ اس جگہ فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ جہاں آپ نے خط کھینچا تھا جب ان کی لاشیں اٹھائیں گئیں تو وہ اسی جگہ سے اٹھائیں گی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ تھوڑے تعداد میں بھی تھے، وسائل بھی نہیں تھے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ایک عمومی مجلس منعقد کی اور پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا رد عمل اگر ہمیں جنگ کرنا پڑے. خدشہ یہ تھا کہ انصار شاید اس معاملے میں ساتھ نہ دیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے 1-2 دفعہ جب یہ پوچھا اور مہاجرین کی طرف سے بار بار یقین دہانی کروانے کے باوجود پھر آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ کیا کریں گے، تو انصار سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مخاطب ہیں. آپ انصار نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہیں کہ جائے اور جا کر خود لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر کہیں تو ہم سمندر میں آپ کے لیے کودنے کو تیار ہیں، آگ میں چھلانگ لگانے کو تیار ہیں، جو آپ کہیں گے ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے. اس سلسلے میں آپ کو ہماری طرف سے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں کچھ واقعات، کچھ حیرت انگیز واقعات بھی ہوئے. مثال کے طور پہ ایک تو یہ تھا کہ شروع میں ہی مسلمان اور کفار کا جو انفرادی مقابلے تھے، اس میں جناب حمزہ کے سامنے عتبہ آیا، جناب علی کے سامنے اس کا بیٹا ولید آیا،
اور جناب عبیدہ بن حارث جو نبی پاک کے چچا زاد بھائی تھے ان کے سامنے عتبہ کا بھائی شیبہ آیا. یہ تینوں یعنی تینوں کے ہاتھوں مارے گئے اور اس طرح یہ پہلی کامیابی تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی. اس میں جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی تلوار سے، چھوٹی تلوار تھی، زخمی ہو گئے. ان کو اٹھا کر نبی پاک کی خدمت میں لایا گیا. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں کہ مجھے اٹھا کر خیمے میں لایا گیا؟ آپ نے فرمایا تم شہید ہو اور تمہاری شہادت پر میں گواہ ہوں. تو آپ نے اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں پر سر رکھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی. اس طرح یہ پہلے شہید تھے اسلام کے جو جنگ میں شہید ہوئے تھے. ایک یہ واقعہ کہ تینوں کے تینوں مارے گئے. یہ پہلی بڑی زبردست فتح تھی اور بڑا رعب و خوف پیدا ہو گیا کفار پر. اور دوسرا یہ کہ ابو جہل کو دو انصار نوجوانوں نے مار گرایا اور خود بھی وہ زخمی ہوئے، لیکن بہرحال اس کو مار گرایا. اس کے مار گرانے سے کفار پر مزید خوف طاری ہو گیا اور اس طرح ان کے حوصلے مزید پست ہو گئے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب جنگ ختم ہوئی کفار بھاگے تو 70 لاشیں چھوڑ کر کفار بھاگے، جن میں زیادہ تر بڑے سردار تھے اور مسلمانوں کے صرف 13 آدمی شہید ہوئے تھے. جب ان کا بندہ بھاگ کر مکے پہنچا، صفوان بن امیہ باہر مکے سے باہر انتظار کر رہا تھا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے جنگ کا. تو وہ کہہ رہا تھا سبھی مارے گئے مارے گئے مارے گئے. تو اس نے کہا مارے گئے سارے. کہا کہ کون مارے گئے؟ انہوں نے کہا سبھی سردار بیچارے، سپہ سالار عتبہ اور حکم بوکش اور شیبہ، ولید و سمیہ بن خلف بو بختری زمہ، سبھی مارے گئے. اسود کے اور حجاج کے بیٹے، حبل کے نام پر قرباں ہوئے تقدیر کے بیٹے. تو وہ صفوان نے کہا اچھا بتا صفوان کو کس حال میں دیکھا؟ کہ وہ بھاگ آیا کہ اس کو موت ہی کے جال میں دیکھا. وہ بولا کہ گویا تم مجھے مجنون سمجھتے ہو اور میرے سچے بیان کو اور ہی مجنون سمجھتے ہو. یہ کیا بیٹھا ہوا ہے سامنے؟ صفوان بیچارہ، مسلمانوں نے اس کے باپ کو اور بھائی کو مارا. تو اس خبر سے مکے میں ہلچل پیدا ہو گئی. اور جب یہ لوگ واپس پہنچے تو بڑا حیرت کی بات تھی ان کے لیے کہ بھئی آخر یہ کس طرح ہوا کہ اتنی تھوڑی سی فوج اور اس فوج نے اتنی بڑی فوج کو، اتنے وسائل والی فوج کو شکست دے دی. لیکن بہرحال جو ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہوا. اور یہ پہلی وہ اینٹ تھی جو اسلام کی بڑی مضبوطی سے لگی اور اس کے بعد اسلامی تحریک آگے بڑھتی چلی گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے.